بہت سی خواتین میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں جو ہمارا ہسبینڈ ہے وہ اپنی ماں کو آدھی تنخواہ بھیج دیتا ہے, وہ ہماری جو پرسنل ڈیسیجنز ہیں ماں سے کرواتا ہے, اس سے ہوتا ہے کہ ہماری پرسنل لائف امپیکٹ ہوتی ہے. حالانکہ وہ خواتین کے بارے میں کہہ سکتی ہوں قاسم وہ بہت اچھی ہیں, وہ گھر کو سمیٹنے بس والی وہ ہیں. کمزور مرد ہے نا جی, کمزور کیا مرد یہ جو ہے رویہ ٹھیک ہے؟ غلط رویہ. دیکھیں اس کا بیلنس ہے, میں یہ نہیں کہتا ماں کا حق نہیں دینا چاہیے, ماں کا حق دینا چاہیے, لیکن ایک آپ کی اسٹینڈنگ ہے, ایک آپ کا کھڑا ہونا ہے, ایک آپ کا چیزوں کو کیری کرنا ہے, رشتوں کو کیری کرنا ہے. یار اگر آپ اتنے ہی ماما بوائے ہو نہ کرو شادی. نہ کیوں کرائی ماما نے ہاؤ شادی؟ وڈ یو ڈیفائن جب ایک آدمی کی شادی ہو جائے تو اس کو کیسے ماں اور بیوی میں بیلنس رکھنا چاہیے؟ فوری طور پہ نا ایک لسٹ بنائے کہ میرے حقوق کیا ہیں اور میرے فرائض کیا ہیں ہر رشتے میں. بیوی کے رشتے میں اگر میری بیوی زندگی میں ایک آئی ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی نے اپنا جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا, کسی گھر میں پلی بڑھی ہے, یار آپ کے پاس آ گئی ہے, حقوق کیا ہیں فرائض کیا ہیں. سیم ماں کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے, حقوق کیا ہیں فرائض کیا ہیں. ہم نے نا بڑے جذباتی قوم ہیں, ہم نے ماں باپ کے ادب کو نا تھوڑا سا کوئی نارمل کے علاوہ ڈیفینیشن بنائی ہے. لائک بچے اسکولوں کالجوں کے بچے میرے سوال کرتے ہیں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میری ماما کہتی ہے کہ نہیں تم نے پائلٹ بننا ہے, اور اگر نہ بنے تو میرے بیٹے نہیں ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کہتے ہیں. ڈائلاگ کرنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے یار. زندگی کے فیصلوں کو عقل سے پرکھ کے ڈسکس کر کے, میری زندگی کے درجنوں ایسے ڈسیزنس ہیں جو میں نے والد صاحب سے پوچھا, مشاورت کی اپنی مرضی ہے, اور کہا جی میں ذمہ دار ہوں. وقت اس میں سے درجنوں میں سے کوئی 8-10 صحیح ہو گئے ہیں, 2-4 نہیں بھی صحیح ہوئے. لیکن یہ بچوں کو فیصلہ کرنے کی پریکٹس کروائیں گے تو ماما بوائے پاپا بوائے نہیں بنیں گے وہ. جب آپ ہر فیصلے میں کہیں گے نہیں جی میری چلنی ہے, یار کبھی آپ نے نہیں ہونا دنیا میں, کبھی آپ نے قبروں میں چلے جانا, ان بچوں نے رلنا ہے, ان کے بچوں نے رلنا ہے, ان کی بیویوں نے رلنا ہے. تو مہربانی فرمائیں ان کو فیصلہ کرنے دیں. تو یہ 5واں جو میں نے بتایا ٹاکسک ریلیشن, یہ ٹاکسک پرسن کی نشانی. پھر نہ کچھ لوگ ہوتے نیگیٹو ہیں, وہ ہر چیز کا منفی پہلو بتائیں گے. ایسے لوگوں کو کیسے ڈیل کریں؟ میرا کوشچن تھا. نارسسسٹ ایک ٹرم بہت یوز ہو رہی ہے آج کل. کامن ہے. نارسسسٹ کون ہے؟ ونس اینڈ فار آل پلیز ہمیں بتا دیں, بیکاز ہر بندے کی اپنی ڈیفینیشن ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں دیکھیں آپ کو نہیں پتا ہوتا, ونس یو لیو انڈر ون روف تب پتہ لگتا ہے ہو از ہو. نہیں پتا, نارسس کا پہلے پتہ لگ جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے. ہمیں ڈیفائن کر دیں, اور اگر ہے آپ کی نارسسس میں زندگی میں تو ہاؤ ٹو ڈیل ہم دیکھو اور ہر. نارسسٹ پہلی بات کہے گا کہ جی میں ٹھیک ہوں. میں ٹھیک. دوسری بات وہ آپ کو بلڈوز کر دے گا, آپ کی رائے کو, آپ کی چیزوں کو. تیسرا وہ ہر جگہ کا مقابلہ لگائے گا, وہ ہر چیز میں کہے گا ساڈا ماموں بڑا ہے, یعنی ہماری گڈی بڑی ہے, ہمارا ماموں بڑا ہے ہماری. وہ ہر چیز میں نا آپ اس کے ڈائلاگس دیکھیں گے نا تو وہ ہر چیز کو کاؤنٹر کر رہا ہوگا. اچھا پھر اس کو وہم ہوتا ہے کہ میں بہت ضروری ہوں, میرے بغیر فنکشن کیسے کر لیا, مجھے بلائے بغیر یہ ہو کیسے گیا, میرے سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا. آپ کسی کو ملواؤ گے, آپ فرض کرو کہ آپ نے ملوایا قاسم علی شاہ صاحب کو اس بندے سے XYZ سے, اور وہ بعد میں خود ملنے لگ پڑے. نارسسٹ کہے گا تسی مینوں بائی پاس کر دیتا. یہ ٹھیک ہے؟ اس نارمل نہیں ہے نا, اب نارمل ہے. نارسسٹ کریکٹر بھی اس کی میکنگ, اس کی فیکٹری جو ہے گھر ہے, بچپن ہے. نارسسٹ ایک دن میں نہیں بنتا. یہ سارے جو ٹاکسک کریکٹرز ہیں نا, اچانک ٹاکسک نہیں ہوتا بندہ. تو کیسے ڈیل کریں؟ بھائی اوائڈ کریں, پناہ مانگیں. میں ان سارے ٹاکسکس کو 1 لائن کلوز کرنا ہے ہم نے, تو میں 1 لائن پہ جاؤں گا نا. ان کی 1 لائن ہے کہ اگر تمہارا واسطہ کسی احمق سے پڑ جائے, ٹھیک ہے, تو کیا کرو, کالو سلام. ان کو جرنلائز ذرا کریں نا, فول کہہ دیں. لیکن اگر کسی کا خاوند ہے یا بیوی ہے قاسم, یا ڈائلاگ کرے, سمجھائے اس کو, اور وہ نہیں سمجھتا تو دعا خاموشی. دعا کرے, دعا کرے, لڑے نا, دعا کرے, دعا کرے. دیکھیں ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا. یہ واسف علی واسف صاحب کا جملہ کہ دنیا کے ہر بندہ اگر اس کو تالا سمجھا جائے, سمجھانے کے لیے کہ ان کا جملہ یہ ہے کہ ہر بندے کی چابی ہے. ہم نا صحیح بندے پہ غلط چابی لگا رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا, اگر مجھے سمجھ آ کہ میں نے کیا بات کرنی ہے فاطمہ سے, تو فاطمہ کو سمجھ آ جائے گی. اب میں اگر وہ چابی لگاؤں گا نا تو فوری طور پہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی, اور وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہو جائے گی. لیکن اگر میں رانگ چابی لگاؤں گا نا, میں مثال ہم کتنے دنوں بعد ملے, 8 سال بعد ملے. بٹ یو نو کیا ہوا ہے, چائے کی پیالی پہ ہم نے سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگیوں کو, گھر کو ڈسکس کی. کیوں؟ دوستی ہے نا, تعلق, احترام کا تعلق. پیر بہنوں اتنا حیاداری کا تعلق ہے, احترام کا تعلق. بلکہ مجھے وہ یاد آ گیا, میں کراچی گیا تھا, کور کمانڈر نے میرا سیشن رکھوایا تھا, تو آپ کی کال آئی. وہ سیشن کہیں میرا کیبلز پہ چلا سارا, تو آپ نے کہا جی شاہ صاحب آپ آئے, ہمیں پتہ ہی نہیں لگا. 8 سال بعد ہم مل رہے ہیں, اور 8 سال بعد مل کے مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں 8 سال بعد ہم اپنی زندگی از دس سول کنیکشن اینڈ انٹلیکچوئل پیورٹی, لالچ نہیں ہے,
دغا لالچ نہیں ہاں ہے، دغا نہیں، دغا نہیں ہے، ٹرک نہیں ہے، ٹرک نہیں. سچ ہے، جو ہے وہ ہے. اور ایک بڑی وجہ شاہ صاحب بھی ہیں جی. شاہ صاحب نے ہمیں کنیکٹ کیا. ویسے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئی نو یو آر بزی اینڈ آئی آلسو ہیو ٹو رن، کیونکہ رب کے نام سے ہم نے اس پوڈ کاسٹ کو آغاز کیا تھا. کوشچنس بہت تھے، پھر ہم کبھی نشست رکھیں گے. ایک کلیہ دے دیں. آپ بہت صوفیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مجھے پتہ ہے قاسم نا، کچھ لوگ نظر نہیں آتے بٹ اندر سے وہ پہنچے ہوتے ہیں. قاسم، رب کن لوگوں کو نوازتا ہے؟ گیو اس اے ٹرک کہ لوگ ہم نا، میں اپنے پلو کے ساتھ باندھ لوں، سننے والے اپنی جیب میں ڈال لیں اور دل میں لگا لیں. رب کن لوگوں کو نوازتا ہے؟ پلیز گائیڈ اس. رب سخی کو نوازتا، ارے واہ، رب سخی کو نوازتا، رب نفیس انسان کو نوازتا، رب خیال کے پاک، ظاہر کے پاک، باطن کے پاک کو نوازتا ہے. رب پیورٹی کو نوازتا ہے. رب اس کو نوازتا ہے جس سے نفع ہو رہا ہوتا ہے. جس شخص، جس ہستی سے کو نفع ہو رہا ہے نا، اللہ اس کی عمر میں، اس کے معاملات میں برکت شامل کر دے گا. سمپل. یہ بڑا سادہ سا. دیکھو یہ جو ایمانت، صداقت، یہ سارے جو پرنسپلز ہیں نا اسلام کے، یہ یونیورسل پرنسپلز ہیں. یہ 1400 سال پہلے مورن لگ گئی ہیں صرف یونیورسل پرنسپلز. پرنسپلز پہلے کے موجود ہیں. یہ دنیا کا کوئی بندہ بھی فالو کرے گا. سخی ہے، گنگا رام سخی تھا نا، ہاں گنگا رام پر سخی تھا، سخی تھا، آج بھی نام ہے اس کا، آج بھی نام. قطع نظر اس سے. وہ منٹو کا ہے نا ایک افسانہ، شارٹ سٹوری ہے کہ وہ احتجاج ہو رہا تھا، گنگا رام کا کہیں مجسمہ لگ گیا. سٹوری ہے، بڑی مزے کی سٹوری بنائی اس نے. تو روز احتجاج، مذہبی لوگ نکلیں، مجسمہ ہٹایا جائے، ہندو ہے، روز احتجاج ہو. تو ایک دن کیا ہوا، وہ سارے مذہبی لوگ نکلے، انہوں نے جوتیوں کا ہار بنایا. تو وہ ہار گنگا رام کے مجسمے کو پہنا. اس دوران لاٹھی چارج ہو گیا. تو جو ہار پہنا رہا تھا وہ گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو فوراً انہوں نے اٹھا کر کہا گنگا رام لا کے جاؤ. ارے واہ واہ، یہ دیکھیں، ہاسپٹل کا نام بھی گنگا رام. منٹو صاحب اسٹوری ختم ہو گئی، اسٹوری ختم ہو گئی. انڈین اورا ہیلر کو. میرا سوال کچھ اور تھا لیکن خیال کی طرف چل گئے. میری ویری ویری امپورٹنٹ. انہوں نے کہا، مجھے بات بہت خوبصورت لگی، کوئی بھی نان مسلم بھی اچھی بات کرے تو میں سمجھتی ہوں، اور وہ آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرے تو میں سمجھتی ہوں اس کو سراہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ انسان، اگر آپ اپنا اورا کیسے خوبصورت بنائیں، ایک تو خیال کی بات ہے نا. انہوں نے ایک تھیری پیش کی، میں نے کل پرسوں اس بات کو سنا کہ اگر آپ آنیسٹ ہو جائیں نا اپنی زندگی میں تو آپ کا اورا خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے. اچھا بھی میں نے اس کو انالائز کیا. آئی وانٹ یور فیڈ بیک. میں اگر اپنی بات کروں نا تو جو میرا تجربہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میں جو بات ہوتی ہے ایز اٹ از کرتی ہوں. آپ کو بڑے پرابلمس بھی آتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے اس سے آپ کی شخصیت میں نکھار بھی پیدا ہوتا ہے. آپ سے لوگ ایک وقت کے بعد جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ از آنیسٹی سچائی؟ کیونکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا سارا سچ نہ بولو. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اصل میں بندہ سچا نہیں ہوتا، خیال سچا ہوتا ہے. پھر میں خیال سے باہر جا نہیں سکوں گا نا. خیال سچا ہوتا ہے، خیال پختہ ہوتا ہے، خیال کریکٹر ہوتا ہے. ایک بڑی خوبصورت بات واصف علی واصف صاحب کی سینگز میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ اصل میں وہ ہیں جو آپ کا تشخص ہے. اصل میں تو آپ اندر میں ہیں نا. دیکھو قاسم علی شاہ اسکرین پہ دکھ رہا ہے، فاطمہ صاحب اسکرین پہ دکھ رہی. اصل میں ہم جو دکھ رہے ہیں وہ نہیں ہیں. اصل میں ہم وہ ہیں جو ہم اپنے ساتھ ہیں. مومن کافر اندر والا ہوتا ہے، حلیہ نہیں مومن ہوتا. بالکل. یہ زیادہ خطرناک ہے کہ حلیہ مومن اور بندہ اندر سے کافر ہو. یہ زیادہ خطرناک بات. یہ تو دوئی ہوگی نا، تضاد ہے نا، منافقت ہوگی نا کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. اب وہ دو رنگی جنہوں نے پکڑی ہوتی ہے، اللہ کو دو رنگی نہیں پسند. وہ جو ہے نا بڑی خوبصورت غالباً آیت ہے کافتہ، جس میں آتا ورڈ مکمل داخل ہو جاؤ دین اسلام، مکمل داخل ہو جاؤ. یہ جو ہے نا اد کے چدا ہے نہیں ہے، کنفیوژن کبھی بھی آپ کو رزلٹ نہیں دیتی. سو ہوتا یہ ہے کہ اخلاص اور ایمانداری، مجھے لگتا ہے یہی روحانیت ہے. اپنے خیال کے ساتھ سچا ہونا، اپنی تنہائی کے ساتھ اچھا ہونا، اپنے ساتھ اچھا ہونا. یہ جو پازیٹیو سیلف لو ہے نا، ہم نے سیلف لو کو بھی نیگیٹو سمجھ لیا نا. سیلف لو کو ہم نے بنا دیا فاطمہ یہ شاید سیلفشنس. یہ بات سیلفشنس نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کی بات ادھر کاٹوں گی. سوال میرا اور تھا لیکن میں اس جانب آنا چاہتی ہوں. ایک کوشچن بھی تھا. ہمیں انٹرنیٹ پہ یا ہماری جو ماڈرن سائنس یا لٹریچر اس پہ بتایا جاتا ہے بی گڈ ٹو یور سیلف فرسٹ دین یو ول بی گڈ ٹو ادرس.
آپ اس سے یہ گڈنس کیا ہے؟ اب گڈنس جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ وہ یہ کہ جی اپنے آپ کو پہلے گروم کرو، اپنے آپ کو خوش کرو، اپنا پیالہ بھرو. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاز اڑنے سے پہلے وہ کہتے ہیں آپ ہزاروں بار جہاز میں بیٹھے ہیں، اب تو یہ نوسرن ہونے لگ پڑی ہے، یو آر فریکوینٹ ٹریولر. اس کے باوجود انسٹرکشن سن لیں. انسٹرکشن کیا ہے؟ آکسیجن کا ماسک پہلے خود کو لگانا ہے پھر دوسرے کو لگانا ہے. یار اگر آپ خود ہی قائم ہی نہیں ہیں، آپ بچے ہی نہیں تو دوسروں کو کیا بچائیں گے؟ سیلف لو کا مطلب ہے خود کو اس لیے بچانا، خود کو اس لیے سیو رکھنا، خود اپنی انرجی کو سیو رکھنا تاکہ میں دوسروں کے کام آ سکوں. اچھا تو جو فقیر ہے وہ تو تقسیم پہ قربانی کو مانتا ہے. اب اس کا ہاتھ ہے کیسے، ٹھیک ہے کیمرہ اگر دکھائے جی یہ بڑے دھیان سے سننے والی جی بات. جی جی. دوسرا ہاتھ ایسے ارے واہ. اور وہ درویش گھوم رہا ہے. جو مستی ہے نا وہ یوں ہے. مستی جو ہے وہ گھومنا جو ہے وہ اس چیز کا ہے. میرے نیچے ٹیبل پہ نا وہ ایڈیٹنگ میں لگا دیں گے، میں نے وہ رکھا ہوا ہے رومی کا جو ہے نا میں نے آپ میٹل کے کا، آفس میں دیکھا ہے نا. وہ کیا ہے، ایک ہاتھ یہ لے رہا ہے اور اس ہاتھ سے دے رہا ہے مخلوق کو. وہ کہہ رہا ہے میں پلے سے تو دے ہی نہیں رہا، میں تو دتے میں سے دے رہا ہوں. جس کو یہ یقین ہے کہ میں دتے میں سے دے رہا ہوں وہ گھوم رہا ہے. اس کے اندر آپ کو جذب ملے گا، اس کے اندر کشش ملے گی، اس کا اورا اسٹرانگ ملے گا، اس کی میگنیٹک فیلڈ بڑی اسٹرانگ ہوگی. اس کا یہ بلیو کہ یار میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو صرف گزر رہا ہوں. جس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کر نہیں رہا یہ ہو رہا ہے، جس کو یہ لگے، فرض کریں یہ آپ کی واردات ہو، روحانیت میں جو ٹرم ہے، یہ آپ کے ساتھ بیت رہی ہے کہ میں کر نہیں رہا یہ ہو رہا ہے. اب جب لگے کہ میں کر نہیں رہا اور ہو رہا ہے تو پھر تھکاوٹ نہیں ہوتی. تھکاوٹ تب ہوتی ہے جب لگتا ہے میں کر رہا ہوں. تھکاوٹ تب ہوتی ہے جب لگتا ہے یہ میرا ہے اور میں دے رہا ہوں. دیکھو وہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے اور یہ میں دے رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں لے رہا ہوں اور میں دے رہا ہوں. آئی ایم جسٹ اے ٹرانسمیٹر. میں تو صرف ایک چینل بناؤں، میرا تو کچھ نہیں ہے، مطلب میرے تو پلے کچھ نہیں. آبدہ پروین کا بڑا شاندار اس نے وہ کلام پڑھا ہوا ہے، جو ہے تیرا لب جانا میں کر کے ایک بہانہ. کوئی بہانہ جو آپ کو چاہیے اور آپ کو بہت تھوڑا چاہیے ہوتا ہے فاطمہ. یہ میں ایک بیماری سے میری جان شکر اللہ کا چھوٹ گئی اور اللہ چھوٹی رہے، اللہ آپ کی بھی جان چھڑا دے. بڑے لوگوں کو بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ بیماری ہے ڈیزیز آف مور، جمع معلوم و ددا، ایک اور بس کر دو یار. اس کا صرف ایک ہی حل ہے، ایک دوائی ہے. جب تک آپ وہ نہیں کھاتے نا آپ کو ڈیزیز آف مور سے جان نہیں چھوٹے گی، اور اس دوائی کا نام ہے ڈیفائن یور انف. کہاں پر کافی کہو گے یار، بس بڑا اللہ میاں شکر الحمدللہ. میں نے اس کو ضربیں تقسیم میں کتنی کرنی ہے میں نے، ٹھیک ہے آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے پھر بھی ٹھیک ہے، میں راضی ہوں. یہ جو راضی ہوں والی کیفیت ہے نا، اس کو آپ انجوائے جگی میں بھی کر سکتے ہو اور اس کو محل میں بھی کر سکتے ہو. لیکن میں بتاؤں میں نے محل والوں کو یہ کیفیت انجوائے کرتے کم دیکھا. میں نہیں کہوں گا، میں نے کم دیکھا. قاسم صاحب میں آپ سے ادھر بات کرنا چاہتی ہوں. یہ جو آپ تھیری سمجھا رہے ہیں نا، یہ جب آپ امیر ہو جاتے ہیں نا تب سمجھتے ہیں. جب میں بہت سے لڑکے لڑکیوں کو جانتی ہوں جب وہ کچھ نہیں ہوتے نا تب وہ کہتے ہیں یار یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے. اب میں آپ کی تھیری کی نفی نہیں کر رہی، لیکن جب ان کو سب کچھ مل جاتا ہے نا، بہت سے سوشل میڈیا میں نام نہیں لینا چاہوں گی، جب سب کچھ مل جاتا ہے نا اس کے بعد کہتے ہیں سکون ختم ہو گیا. یار جہاں پہ ہم پہلے تھے وہ بہتر تھا. لیکن آپ کو یہ جرنی کراس کرنی پڑتی ہے فرام بینگ سیلف میڈ ٹو اے بلینئر اور اے ملینئر. تو کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم امیر ہوں تب اس چیز کو سمجھے جو آپ سمجھا رہے ہیں؟ یہ نہ سمجھ آنے پہ ہے، اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. بڑی دنیا اگر میں سچ بتاؤں جو ایکچولی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ شروع میں کوئی چیز نیڈ ہوتی ہے، وہ نیڈ کی بجائے گریڈ بن جاتی ہے. اچھا گریڈ کا اینڈ کوئی نہیں ہے. گریڈ کا جو اینڈ ہے نا وہ قبر کی مٹی بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں بھر سکتی پیٹ جو گریڈی کا. حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے. تو وہ تو ایک پہاڑ سونے کا احد کا پہاڑ سونے کا ہو گیا نا، کہ ایک اور چاہیے. یار آپ کبھی کسی ایک بلینئر کے ساتھ بیٹھو نا، کو جی تو کیا دعا مانگ رہے، کہتے ہیں ایک اور بلین چاہیے. صحیح ہے. اچھا 2 بلین ہو جائیں گے، وہ اسے 4 کرنا چاہے گا. تو وہ بیماری نیڈ سے گریڈ کی جو بیماری لگتی ہے نا، اس میں کہیں پر بندے کو رکنا ہوتا ہے کہ میں کس پرائس پہ کر رہا ہوں. میں اس کو اور سادہ کر دیتا ہوں. ایک لمحہ روحانیت کو پاک کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں لاجک کی کہ یار اگر آپ پیسہ کما رہے ہو صحت گوا کے تو گھاٹے کا سودا ہے. آپ پیسہ کما رہے ہو اور آپ کے رشتے ختم ہو گئے، گھاٹے کا سودا ہے.
اب پیسہ کما رہے ہو, آپ کے بچے آپ سے نفرت کرنے لگ پڑے, گھاٹے کا سودا. اب پیسہ کما رہے ہو اور بوڑھے باپ کو مرنے سے پہلے ٹائم ہی نہیں دے سکے, گھاٹے کا سودا. اب پیسہ کما رہے ہو اور ماں آپ کی وش کرتی ہے آپ مجھ سے نہ ملو, اتنے ٹاکسک ہو آپ, تو پھر اب پیسہ جو کما رہے وہ عذاب ہے. تو کئی لوگ پیسہ کماتے 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 اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں, انف نہیں آتا, کہنا بڑا وہ آسان بھی ہے. دیکھیے نو مینز لینڈ, نہیں میں نے نہیں دیکھی, میں آپ دیکھتا ضرور ہوں, دیکھیے گا. نیٹ فلکس پہ پڑھی. بالکل آپ کی تھیوری کو ریزونیٹ کرتی بالکل ٹھیک ہے, کیا نام ہے مووی کا؟ نو مینز لینڈ. اچھا.